ایک دن شہنشاہی ہندوستان حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دیوان عام میں جلوہ فرما تھے کہ نقیب نے آ کر اطلاع دی، جہاں پناہ ایک فریادی محل کے دروازے پر کھڑا ہے، باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حکم ہوا باریاب کرو۔ چند لمحے بعد ایک ادھیڑ عمر کا آدمی دربار میں حاضر ہوا۔ شہنشاہ نے اس پر ایک اچنبھی ہوئی نگاہ ڈالی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دور دور سے آئے ہوئے فریادیوں کے مقدمات کی سماعت سے فارغ ہو چکنے کے بعد اب شہنشاہ اس اجنبی شخص کی طرف مخاطب ہوئے، دربار شاہی میں کیا فریاد لائے ہو؟ جہاں پناہ میں ایک بہروپیہ ہوں، صرف اس تمنا سے گجرات سے حاضر ہوا ہوں کہ شہنشاہی ہند کے دربار سے اپنے فن کا کوئی اعزاز حاصل کروں۔ اس دربار میں اہل کمال کی قدردانی کا بڑا شہرہ سنا ہے۔ اورنگزیب نے زیر لب تبسم فرماتے ہوئے جواب دیا، تم نے ٹھیک ہی سنا ہے، اہل کمال کی قدردانی ہمیشہ سے شاہی درباروں کا شیوا رہا ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ ایک بہروپیہ کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ وہ اپنے وجود کو اصلیت کے سانچے میں اس طرح ڈھالے کہ نقل کا پہچاننا مشکل ہو جائے۔ تم نے اگر مجھے دھوکہ دے دیا تو میں یقین کر لوں گا کہ تم اپنے فن میں کامل دستگاہ رکھتے ہو۔ اسی دن ایک قدردان کی طرح میں تمہارے کمال فن کی داد دوں گا۔ شہنشاہ کا یہ جواب سن کر خوشی خوشی بہروپیہ دربار سے رخصت ہوا اور اپنی قیامگاہ پر جا پہنچا، اور کئی دن سوچتا رہا کہ کون سا روپ اختیار کیا جائے کہ بادشاہ کو بھرپور دھوکہ دیا جا سکے۔ ایک مہم سے واپسی ہوتے ہوئے شہنشاہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ دہلی کی راجدھانی میں ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف عبادت خانوں، درسگاہوں میں دعائے صحت مانگی جانے لگی۔ شاہی بیگمات نے نفلی روزوں کی منت مان لی۔ گلی گلی میں محتاجوں اور مسکینوں کو خیرات لٹائی گئی۔ علاج کے لیے ملک کے کونے کونے سے ماہر طبیبوں کا تانا بند گیا۔ چند ہی دنوں میں شہنشاہ صحت یاب ہونے لگے۔ غسل صحت کے دن ساری راجدھانی خوشی کے شادمانوں میں ڈوب گئی۔ بیماری سے صحت یابی کے بعد آج پہلی مرتبہ شہنشاہ دربار عام میں تشریف لانے والے تھے۔ مشتاقان دید سے دربار کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ آنکھیں پھاڑے ہوئے ہر شخص بادشاہ کی آمد کا منتظر تھا کہ اتنے میں نقیبوں نے آواز دی۔ سارا دربار سرو قد کھڑا ہو گیا۔ اسی درمیان میں ایک چوبدار نے آ کر خبر دی، جہاں پناہ کی علالت مزاج کی خبر ایران تک پہنچ گئی ہے۔ علاج کے لیے شاہ ایران نے اپنا خصوصی طبیب دربار عالی میں حاضر کیا ہے اور وہ باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ شہنشاہ نے اس خبر کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے باریاب ہونے کی اجازت مرحم فرمائی۔ سارے درباری ایران کے شاہی طبیب کو دیکھنے کے لیے متوجہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد حکمائے یونان کی دستار و باغ میں ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ اس کی پیشانی سے حکمت و دانائی کی ذہانت ٹپک رہی تھی۔ اس کے پیچھے غلاموں کی ایک لمبی قطار تھی، جن کے سروں پر دعاؤں کے چھوٹے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے۔ سارا دربار شاہ ایران کے جذبہ ہمدردی کے ستائش سے گونج اٹھا۔ شہنشاہ تھوڑی دیر تک نظر جمائے ہوئے آنے والوں کو دیکھتے رہے۔ ایران کا طبیب جیسے ہی پابوسی کے لیے آگے بڑھا، شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ یہ جواب سنتے ہی شرم کے مارے بہروپیہ پانی پانی ہو گیا۔ اسے اپنے فن کی ناکامی پر اتنا قلق ہوا کہ الٹے پاؤں وہ دربار سے واپس لوٹ گیا، اور ایک عرصہ دراز تک وہ اپنی شکست کے غم سے نڈھال رہا۔ آنکھوں کی نیند اڑ گئی، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو جوڑ کر کھڑا کیا۔ آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ تھی۔ غروب آفتاب کے بعد دور افق مغرب پر ہلال عید کے تمنائیوں کی نگاہیں جم گئیں۔ چند ہی لمحے بعد شور اٹھا، عید کا چاند نظر آ گیا۔ قلعہ معلیٰ کی ایک پرانی رسم تھی کہ نماز عید کے بعد والیان ریاست اور رؤسائے مملکت کی طرف سے شہنشاہ کے حضور میں نظر گزاری جاتی تھی۔ اب اس کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ قیمتی تحائف اور بے شبہ جواہرات کے تھال لیے ہوئے نوابوں، راجاؤں اور جاگیرداروں کی منڈیاں قلعہ معلیٰ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ صدر دروازے سے لے کر دیوان عام تک محل کا سارا حصہ دلہن بنا ہوا تھا۔ والیان ریاست اور رؤسائے مملکت اپنی اپنی کرسیوں پر ایک قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ باری باری ایک ایک کر کے سب نے شہنشاہ کے حضور اپنی اپنی نظر پیش کی۔
اخیر میں ترکستان کا ایک جوہری اٹھا اور اس نے شہنشاہ کے حضور میں ایک چھوٹا سا صندوق پیش کرتے ہوئے کہا، اس میں بدخشاں کا وہ لال شب شراغ ہے جو 1000 سال تک مریخ کی خنک چاندنی پر پرورش پاتا رہا، تب جا کر آج اس پائے عالی تک پہنچنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ شبہائے تار کی روشنی، دیدہ عقل کا چراغ، چمنستان آرزو کا لالا، بہت سارے ناموں سے ترکستان کے جواہریوں نے اسے موسوم کیا ہے۔ فرما روائے ہند کے حضور میں یہ تحفہ نایاب پیش کرتے ہوئے آج میری مسرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے صندوق کو پایہ شاہی میں رکھ کر جیسے ہی واپس لوٹنا چاہتا تھا کہ شہنشاہ عالمگیر نے اسے زیر لب تمسب کرتے ہوئے جواب دیا، اس بار بھی ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں ترازو ہو گئے۔ عالم اضطراب میں بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو سنبھال سکا۔ اس بار کی چوٹ اتنی گہری تھی کہ بہت دنوں تک اس کے دل کا زخم رستہ رہا۔ 1000 شکست و خریخت کے بعد بھی اس بار نے اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے فن کی غیرت جاگ اٹھی اور آخری بار وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد دکن کے علاقے میں یہ خبر موصول ہوئی کہ وہاں بہت سے راجاؤں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے اور وہ بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس ابھرتی ہوئی بغاوت کو کچلنے کے لیے شہنشاہی ہند نے دکن کی طرف مہم پر روانگی کا ارادہ فرما لیا۔ ملک کے گوشے گوشے سے ایک عظیم لشکر کی ترتیب کا کام شروع ہو گیا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد ایک معین تاریخ پر شہنشاہ کی روانگی طے پا گئی۔ آج صبح سویرے حضرت اورنگزیب ایک لشکر جرار اپنے جلوس میں لیے روانہ ہو گئے۔ جن جن گزرگاہوں پر سے شہنشاہ اورنگزیب گزرتے تھے، سارے علاقے میں دھوم مچ جاتی تھی۔ سفر کا روٹ آبادیوں اور شہروں سے ہٹ کر زیادہ تر پہاڑوں اور جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے بتایا گیا تھا۔ صبح و شام موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق یہ مہم نہایت سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ باغیوں کے چھوٹے چھوٹے حلقے آپس میں متحد ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح دکن میں ایک باغیانہ قوت مستحکم ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے اس سفر میں ہر دوسرے تیسرے پڑاؤ پر نئی نئی کمک فوج میں شامل ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر طبعاً بزرگان دین اور اولیاء مقربین کے ساتھ گہری عقیدت رکھتے تھے، اس لیے دستور یہ تھا کہ راستے میں جہاں جہاں بھی کسی بزرگ کی مزار ملتا، قافلہ روک کر مزار پر حاضری دیتے، فاتحہ پڑھ کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے اور روانہ ہو جاتے۔ دوران سفر ایک پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ کئی ہزار انسانوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ خیموں اور بھونس کے جھونپڑوں کی ایک بستی بس گئی ہے۔ کوہسار کے ویرانوں میں آدمیوں کا یہ میلہ دیکھ کر شہنشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ قریب ہی پہاڑ کی کوہ میں ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں جن کی زیارت اور حصول فیض و برکت کے لیے مہینوں سے یہاں میلہ لگا ہوا ہے۔ سینکڑوں بندگان خدا یہاں سے فیض یاب ہو کر واپس لوٹے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کی عجیب شان ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے بات کرتے ہیں، سدا آنکھیں بند کیے ہوئے یاد الہی میں محو رہتے ہیں۔ ان کے قریب پہنچ کر دل کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ان کے روبرو چہرے پر نظر ڈالنے کی تاب بڑی مشکل سے کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ حالات سن کر اورنگزیب عالمگیر کے دل میں بھی ان کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ میرے لشکر کو حکم دیا کہ یہاں پڑاؤ ڈال دیا جائے۔ شام ہو چکی تھی، اس لیے طے پایا کہ صبح کے اجالے میں درویش کی زیارت کے لیے شہنشاہ تشریف لے جائیں گے۔ صبح ہوتے ہی پہاڑ کی کوہ تک ساری گزرگاہ کو سپاہیوں نے ہموار کر دیا۔ ایک خدا رسیدہ بزرگ کی زیارت کی نیت سے شہنشاہ نے غسل کیا، نئے کپڑے زیب تن فرمائے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور ننگے پاؤں چل کھڑے ہوئے۔ عقیدت کا اہتمام شوق دیکھ کر لوگوں نے بادشاہ کی نیک نیتی اور درویش نوازی کا اعتراف کر لیا۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر شہنشاہ رک گئے۔ خادم نے بتایا کہ ابھی حضرت عالم استغراق میں ہیں، تھوڑی دیر توقف فرمایا جائے۔ شہنشاہ مجسمہ عقیدت بنے ہوئے انتظار شوق میں کھڑے رہے۔ کچھ وقفے کے بعد خادم نے آ کر اطلاع دی کہ اب اندر تشریف لے چلیے۔ اندر کے حصے میں چونکہ رات کی طرح اندھیرا تھا،
اس لیے جگہ جگہ کافوری مشل روشن کر دی گئی تھی تاکہ شہنشاہ کو وہاں پہنچنے میں زحمت نہ ہو۔ خدا رسیدہ بزرگ کے قریب پہنچ کر بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ فرش زمین پر ادب سے دو زانو بیٹھ گئے۔ دیر تک ان کے روحانی فیوض و برکات کے امیدوار بن کر خاموش بیٹھے رہے۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنی مہم کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن درویش نے بادشاہ کی عرضداشت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ بدستور اپنے عالم محویت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے استغنا کی یہ شان دیکھ کر بادشاہ اور زیادہ معتقد ہو گیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، اسی لیے بادشاہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ خادم باہر نکل چکا تھا، اب مکمل تنہائی کا عالم تھا۔ بادشاہ نے دم رخصت درویش کی خدمت میں اشرفیوں کا ایک توڑا بطور نذرانہ پیش کیا، اور اٹھتے ہوئے جیسے ہی وہ دست بوسی کے لیے جھکا، بہروپیے نے دونوں ہاتھوں سے بادشاہ کے قدم تھام لیے۔ بس ہو گیا جہاں پناہ، میرے فن کا یہ آخری سٹیج تھا۔ میں درویش نہیں ہوں، وہی بہروپیہ ہوں جسے دوبارہ آپ نے شکست دی تھی۔ اتنی بڑی گستاخی مجھ سے سرزد نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے ہاتھ کا بوسہ لیں۔ یہ جواب سن کر بادشاہ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عالم تحیر میں دیر تک وہ خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جب حیرت کا طلسم ٹوٹا تو ارشاد فرمایا، آج میں نے تسلیم کر لیا کہ تم اپنے فن میں کامل ہو۔ اب اس خوشی میں کہ تم نے میرے اوپر فتح حاصل کر لی ہے، اشرفیوں کی یہ تھیلی قبول کر لو۔ تمہارے فن کا صحیح حق اس وقت ادا کروں گا جب قلعہ معلیٰ دہلی میں تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ دکن کی مہم سے فارغ ہو کر جب میں دارالخلافہ کو واپس لوٹوں گا تو تمہارا نہایت شدت سے انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی بادشاہ نے قدم آگے بڑھایا، بہروپیے نے دامن تھام لیا۔ جہاں پناہ، اشرفیوں کی یہ تھیلی لے کر اب میں کیا کروں گا؟ اب تو دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ آج تک حقیقت کے جس چہرے پر بے شمار پردے پڑے ہوئے تھے، اب بھی کھلی آنکھوں سے اسے بے نقاب دیکھ رہا ہوں۔ فقیر و درویش کی نقل میں جب یہ تاثر ہے کہ قشور ہند کے شہنشاہ کی معزز پیشانی میرے آگے جھک گئی، تو اصل کی طرف اگر میں رخ کر لوں تو کسی اور اعزاز کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے ایک چینخ ماری اور جیب و گریباں کی دھجیاں اڑاتا ہوا چشمے زون میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ پر پھر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس رقت انگیز واقعہ کے تاثر سے آنکھیں بھیگ گئیں۔ غار کی تنہائی میں دیر تک سوچتے رہے، خدا کی شان بھی کیسی بندہ نواز بے نیاز ہے۔ کوئی عمر بھر جھک مارتا ہے تو دروازہ نہیں کھلتا، اور کسی کے لیے ایک ہی لمحہ آتشیں زندگی بھر کی غفلتوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر بادشاہ کی توجہ تصویر کے دوسرے رخ کی طرف مبذول ہوئی۔ اوہ، خدا شناسی اور فقیر درویشی کے نقالوں نے دنیا میں کیسے کیسے لوٹا ہوگا۔ کون جانتا ہے اس راہ کا فریب خوردہ ایک میں ہی نہیں تھا، میری طرح لاکھوں افراد شیطان کے مکر کا شکار ہوتے ہوں گے۔ صد حیف کہ اس راہ کے فریب سے بچنا کتنا مشکل ہے۔ تسبیح و مصلی، تقدس و تحلیل اور ریاضت و عبادت کے چمکدار سکون پر کون نہیں ریت جائے گا۔ پروردگار، تو ہی اپنے محبوب کی بھولی بھالی امت کو وقت کے فریب کاروں سے بچانا۔